ایک واقعہ نظروں سے گزرا. وہ ایک آدمی تھا، اس کی شادی ہوئی تو آدمی تھوڑا بے دین قسم کا آدمی تھا، اور اس کی جو اہلیہ تھی وہ بڑی نیک اور دیندار عورت تھی. تو وہ عورت اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی تھی کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پتہ نہیں مسلمان ہے بھی یا نہیں. جب سے شادی ہوئی اتنا عرصہ گزر گیا، کبھی اس کے منہ سے میں نے لفظ اللہ ہی نہیں سنا، تو پتہ نہیں کس مذہب کا ہوگا. لیکن زندگی تھی، گزر رہی تھی. بہت زیادہ اپنے شوہر کا خیال رکھنے والی عورت اور بہت زیادہ فرما بردار تھی. تو ایک دن شوہر نے اسے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ. یہ پانی دینے کے لیے جاتی ہے اور واپس آتی ہے، اتنے میں شوہر کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور یہ شوہر کے سرانے کھڑی پانی کے انتظار میں کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، کھڑی 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 یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صبح ہوئی، شوہر کی آنکھ کھلی تو سرانے بیوی گلاس لیے کھڑی ہوئی ہے. تو وہ تعجب میں، وہ تو بھول ہی گیا تھا اور سو بھی گیا، تو تعجب میں پوچھنے لگا کہ آپ گلاس لے کر میرے سر پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو، کب سے کھڑی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے رات کو مجھے کہا تھا کہ پانی لے آئے، میں پانی لینے کے لیے گئی، واپس آئی تو آپ سو گئے تھے، اور میں اسی انتظار میں تھی کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، اور صبح ہو گئی. تو شوہر کے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہوئی، اور شوہر کہنے لگا کہ آج جو تم مجھ سے مانگے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، جس چیز کی بھی خواہش کرو گے آج کے دن میں تمہیں وہ چیز دے دوں گا. تو اس عورت نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو جب اس مرد نے بہت زیادہ اصرار کیا، حد سے زیادہ جب اصرار اس کا بڑھ گیا، تو بیوی نے کہا کہ واقعی جو چیز میں چاہوں گی آپ مجھے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا یقیناً، آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ جو مانگیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو بیوی نے دوبارہ پوچھا، جب 3-4 بار اصرار کر کے اس کی بیوی نے پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو خود ہی کہہ رہا ہوں، جب آپ کہیں گے تو میں کیوں نہیں مانوں گا آپ کی بات. تو بیوی کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں. تو اس کو بڑا تعجب اور حیران ہو گیا کہ اتنی محبت کرنے والی بیوی پوری رات میرے سرانے پانی لے کر کھڑی ہوئی اور مجھے کہہ رہی کہ مجھے طلاق دے دو. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اتنی زیادہ پریشان جس کی کوئی حد نہیں. پوچھنے لگا کہ طلاق؟ بولا ہاں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے طلاق دے دو. تو وہ کہنے لگا کہ اب مجبور ہے، طلاق تو دینی ہے، وعدہ کیا تھا، چلو عدالت چلتے ہیں یا قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں طلاق کا. کہتے ہیں کہ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پہنچے کہ کسی وجہ سے راستے میں پانی یا کوئی کیچڑ تھا جس کی وجہ سے شوہر کا پاؤں پھسل گیا، اور جس سے ہی شوہر گرنے لگا تو اس نے کہا یا اللہ خیر، اور اس کے گھٹنے پہ ہلکی سی چوٹ آئی. تو جب بیوی نے اس کے منہ سے یہ سنا کہ یا اللہ خیر، تو وہاں سے بیوی نے اسے کہنے لگی کہ واپس چلو. تو وہ پھر حیران ہو گیا کہ ابھی تک تو یہ مجھے اصرار پہ اصرار کری جا رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے، اب جب میں ہلکے سے گرا نیچے تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ واپس چلو، مجھے طلاق نہیں چاہیے، میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو بیوی سے کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. تو بیوی کہنے لگی کہ جب سے شادی ہوئی آج تک میں نے آپ کے منہ سے کبھی اللہ کا نام ہی نہیں سنا، تو مجھے دل ہی دل میں یہ افسوس ہوتا رہتا تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ پتہ نہیں میرا شوہر مسلمان بھی ہے یا نہیں. تو جب مجھے احساس ہو گیا، آپ جب گرے آپ کے منہ سے اللہ نکلا، تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی آپ مسلمان ہیں اور میں مسلمان کو نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میں واپس ہو گئی آپ کو لے کر. تو شوہر کا دل بھی تو شوہر تھا، وہ نرم ہو گیا، مسلمان تھا، تو اس کے دل میں افسوس ہوا اور اس نے اپنی زندگی کا پکا ارادہ کیا کہ میں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ تھا نماز کا پابند بن گیا. تو یقین جانیے آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے شوہروں کو نیک بنانے کے لیے جتنا کردار آپ ادا کر سکتی ہیں کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے شوہر جب آپ کے تابع ہو گیا، گویا کہ آپ کے تابع ہو گیا، آپ اس کے تابع ہیں، لیکن گویا کہ وہ آپ کے تابع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ شادی سے پہلے والدین ضد کر کے نماز کے لیے بھیجتے تھے. اگر وہ اسکول مدرسہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کے نماز کے لیے بار بار ٹیچر کہا کرتے تھے. اگر وہ کہیں ملازمت کرتا ہے یا کرتا تھا تو وہاں سے تھوڑا بہت کہہ دیا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا کردار بیوی کا ہوتا ہے کہ اگر
وہ اس کا شوہر نافرمان ہے تو بیوی کے بھی کہیں نہ کہیں قصور ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اسی طرح کوشش کریں گے تو آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا، اور ایک اچھی نسل اور ایک اچھا خاندان پروان چڑھے گا، اور ان سے پیدا ہونے والی جو اللہ کی مخلوق ہوگی وہ بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔